قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی اب لوگوں کو سزائیں کچھ ہی دیر میں ملنے کی عادت سے ہو گئی ہے۔ میں آپ کو دو الگ الگ تصاویر دکھا کر کے سمجھاؤں گا کہ کالی سوامی کے ساتھ کیا ہوا، اور سری لنکا میں جو بڑا تعریف کرتا تھا سری لنکن پی ایم کی، اس کے ساتھ عوام نے کیا کیا ہے ایک جرنلسٹ کے ساتھ۔ تمل ناڈو میں فیسٹیول میں بریانی پیش کرنے پر کلیکٹر کی پابندی پر کس طرح سے SC/ST کمیشن نے جواب طلب کیا ہے۔ تو منڈیا مسکان کے پیچھے اب لگاتار ہندوتوا تنظیمیں پڑی ہیں، اور لوگ جو ہے لگاتار اس کو ہراساں اور پریشان کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ کیسے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو وہیں پر اس وقت جو ہے شموگا میں ایک اناتھ اور جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس خاتون کی کس طرح آخری رسومات ادا کی گئی مسلمانوں کی جانب سے، دو تنظیموں کی جانب سے۔ وہیں پر 100 روپے کی لپسٹک کے چکر میں خاتون نے 3.5 لاکھ روپے کس طرح کھو دیے، اور ادھر سوامی کالی کو کس طرح سے ہراساں کیا گیا۔ گجرات فساد زدہ علاقوں میں کس نے دورہ کیا، اور عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو کس طرح ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بھوک مٹانے کے لیے پیسے مانگے تو پولیس نے کس طرح بچے کا گلا دبا کر کے مار دیا۔ تو کراچی کے علاقے صدر میں کس طرح دھماکہ ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین کرام، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی اب جو ہے سزائیں فوری ملنا شروع ہو گیا ہے۔ میں دو تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ایک جرنلسٹ کی تصویر ہے جس کو آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ سری لنکا کا CM اس کو جو ہے اعزاز سے نواز رہا ہے۔ اس کا نام روبی روس ناز ہے۔ یہ بہت زیادہ تعریف کیا کرتا تھا، اور حکومت غلطی بھی کر رہی تو اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اب جا کر کے یعنی گودی میڈیا سمجھ لیں، لیکن عوام نے اس طرح دھویا ہے اس کو کہ اس کی تصویر اس وقت نیچے جو نظر آ رہی ہے اسی کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے گودی میڈیا کی جتنے بھی اینکرز ہیں ان کو جو ہے پوری طرح سے کہا ہے کہ آپ بھی ہوشیار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، کہیں جو ہے آپ کسی PM کی یا CM کی تعریف میں اتنا نہ ہو جائیں کہ کل عوام جو ہے آپ کے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس تصویر کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی۔ اسی طرح ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی کل رات سے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بالخصوص کرناٹکا کے لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے اس وقت سامنے آئی۔ یہ ہے کالی سوامی شموگا کے دنگوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا، اور اس سے پہلے لگاتار مسلمانوں کے خلاف جو ہے حسد اور متعصب باتیں کہتے ہوئے جو ہے لوگوں کو ورغلانا اور بھڑکانا اس کا شیوا ہے۔ لیکن اب عوام نے اس کو خوب سبق سکھایا ہے، خود انہی کے ہندو برادری کے لوگوں نے، اور اس کے منہ پر کالک پوت کر کے اس کو ہراساں کیا ہے۔ اس نے دراصل کیمپے گوڑا اور راشٹر کوی جن کو کہا جاتا ہے، قومی جو کنڑا کے بہت بڑے شاعر تھے کویمپو، ان کے سلسلے میں جو ہے اس نے پوری طرح سے غلط باتوں کا استعمال کیا تھا، نازیبا الفاظ استعمال کیا تھا، جس کو لے کر کے کنڑا تنظیمیں بہت ہی زیادہ ناراض تھی اس کالی سوامی سے۔ جو ہے اس کے بعد جو ہے کرناٹکا رکشنا ویدیکے کے لوگوں نے اس کو جو ہے بنگلور کے ملیشورم میں ایک مندر آتا ہے گنگمنا دیوالیہ، وہاں پر جانے کے دوران اس کی خوب جو ہے آڑے ہاتھ اس کو لیا، اور اس پر جو کالک پوت کر کے اس کو ہراساں کرتے ہوئے اس کو اوقات بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ حالات ہیں اس وقت، کس طرح سے جو ہے جب آپ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام کس طرح سزائیں دیتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور عوام میں بے عزت بنائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی مسکان آپ جانتے ہیں، منڈیا کی مسکان کس طرح سرخیاں بنائی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے بھی میں نے
پرائم ٹائم میں کہا تھا کہ کس طرح سے ایک یہاں کا کنڑا میڈیا ان کے عمرہ کو جانے کو لے کر کے لگاتار ان کو نشانہ بناتا رہا، جبکہ پولیس نے صاف اور واضح طور پر یہ کہا کہ مسکان کے خلاف کوئی معاملہ درج نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے جس کی وجہ سے ان کو سفر کرنے پہ روکا جائے۔ لیکن جو ہے اب ہندوتوا کی تنظیمیں جو شروع دن سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، متعصب ہندوتوا گنڈے، اب پھر وہ مسکان کے پیچھے لگے ہیں اور یہاں کرناٹکا میں وزیر داخلہ سے ملاقات کر کے مسکان کے حالیہ عمرہ جانے کو لے کر کے مشکوک بتاتے ہوئے بتایا کہ مسکان جو ہے سعودی عربیہ میں عمرہ کے بہانے جا کر کے کسی جو ایسی تنظیم سے ملاقات کی ہوگی جس پر پابندی لگی ہو، یعنی اشارہ ان کی کس کی جانب تھا آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہوئے انہوں جو ہے یادداشت پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ تصویر بھی انہوں نے سوشل میڈیا میں وائرل کر دی ہے، یہاں کے وزیر داخلہ سے ملاقات کرنے اور یادداشت پیش کرنے کی اس چیز کو لے کر کے۔ تو ناظرین گرامی، میڈیا جب نفرت پھیلاتا ہے، میڈیا جب میدان بناتا ہے تو پھر اس کے اثرات کس طرح پیدا ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسکان جس نے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے ان لوگوں کے سامنے، متعصب میڈیا کے سامنے، اور وہ کس طرح سے جو ہے سرخیاں بنائی تھی، یہ ساری چیزیں آپ ہیں۔ اب یہ لگاتار ان کے آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہے اور اس کے سفر پر پابندی اور بہت ساری چیزوں کو لے کر کے مسکان کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے کی ساری ہندوتوا تنظیمیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو لے چلوں شموگا میں ایک خاتون جو لاوارث تھی اور اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہاں پر ایک بازار میں چلتے ہوئے شموگا میں اچانک جو ہے وہ بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئی تھی، تو قریبی لوگوں نے یہاں کے ایک ہاسپٹل میں اس کو جمع کیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ علاج کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ انتقال کر گئی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کا ذات کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ بالآخر جو ہے پولیس نے کوشش کی کہ اس کی شناخت جو ہے لوگوں کے سامنے لا کر کے کوئی اس کا وارث ہے یا اس کو جان پہچان والا وہ آئے اور لاش کو لے جائے اور اس کا انتم سنسکار کرے، لیکن کوئی آئے نہیں۔ لیکن بالآخر جا کر کے پتہ چلا، بلکہ اس کو جو ہے دفنانے کی کوشش بھی پوری پولیس کی جانب سے ہوئی تھی، اس لیے کہ مذہب جب پتہ نہیں ہوتا تو جو ہے پولیس اس کی کارروائی کرتی ہے اور بغیر کسی جو ہے ایسے روایات کے جو ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھی تو پی ایف آئی اور نیشنل وومنس فرنٹ شموگا کے ضلع کاریہ کرتا تمام لوگوں نے مل کر کے جو ہے اس وقت جو ہے اس کا آخری رسومات ادا کی، نماز جنازہ ادا کیا اور پھر اس کو دفنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ناظرین گرامی ایک خاتون جو مسلمان تھی، اس کی کوئی وارث سامنے نہ آنے کی وجہ سے جو ہے پتہ ہی نہیں چل پایا تھا کہ وہ مسلمان تھی، اب بالآخر پتہ چل گیا۔ تو اس لیے ایسے حالات میں جو ہے بہت سارے الگ الگ علاقوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ جب لاوارث لاشیں آئیں تو اس کو جو ہے مسلمانوں کی کچھ تنظیمیں مخصوص کر دی جائیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے اس کی جو ہے نماز جنازہ یا دفنانے کے عمل کو پوری طرح سے کارروائی کر سکے۔ یہ ثواب کا بھی باعث ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے لاوارث لوگوں کا کوئی ہوتا نہیں تو ان کو جو ہے پھر پولیس کی جانب سے بغیر کسی رسومات کے جو ہے ادا کر دی جاتی ہے۔ بہرکیف یہ ایک سراہنے کی بات ہے کہ جو ہے اس وقت کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے شموگا کا جو ضلع ہے انہوں نے آخری رسومات ادا کی۔ ناظرین گرامی، آن لائن ٹھگی اور لوگوں کو لوٹنے کا ایسا عام راستہ اختیار کیا جا چکا ہے کہ آپ پل بھر بھی اگر چوک جاتے ہیں اور آپ جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو لاکھوں روپے آپ کے بینک سے خالی کر لیے جاتے ہیں۔ ایسا ایک معاملہ پیش آیا ہے بنگلور میں، 100 روپے کی لپسٹک کے چلتے 3.5 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہیبال کے قریب ایک ناگن ہلی علاقہ آتا ہے، وہاں کی ایک مقیم خاتون کو ایک فون کال آتا ہے کہ آن لائن ڈیلیوری کے سلسلے میں، ایک کمپنی کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے ایک نوجوان کہتا ہے کہ آپ اگر 100 روپے کی لپسٹک خریدیں گے جو بہت مہنگی ہے لیکن ہم اس کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے مختلف قسم کے بمپر انعامات بھی مل سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 100 روپے چیز کون خریدنا نہیں چاہتا، انہوں نے جو ہے خریدی اور جو ہے سمجھا کہ جو ہے کوئی نہ کوئی انعام لگے گا۔ خریدنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد اس نوجوان کو واپس کال آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ اور بہت سارے انعامات لگے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اب خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے، ابھی 3 گھنٹے پہلے 100 روپے کی لپسٹک خریدی، لیپ ٹاپ مل گیا، بہت ساری چیزیں، تو جو اس کا شکریہ ادا کرنے شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ کچھ شرائط ہیں جس کو آپ کو پورا کرنا ہے، دراصل آپ ہی ہیں یا نہیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کا ایڈریس کنفرم کرنے کے لیے ہم آپ کو موبائل میں ایک لنک بھیج رہے ہیں، اس لنک پر آپ کلک کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لیپ ٹاپ ملنے کے چکر میں خاتون نہ ادھر سوچا نہ ادھر سوچا، اس لنک پر جو ہے کلک کر دیا اور جیسے ہی کلک کیا تو اس کے اکاؤنٹ میں سے جتنی بھی باقی رقم تھی پوری کی پوری خالی ہو گئی
3.5 لاکھ روپے اور اس کو چلر روپے تھے جو خالے ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے موبائل پر فون آیا کہ آپ کے موبائل سے جو اتنے روپے نکال لیے گئے ہیں، ڈیبٹ کر لیے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، خاتون پریشان ہو جاتی ہے، واپس ہو نہ رہتے، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوٹنے کے غرض سے آیا تھا وہ کہاں فون آن رکھے گا اور ساری چیزیں۔ بالآخر وہ پولیس تھانے گئی اور سائبر کرائم پولیس تھانے میں معاملہ درج کروایا۔ تو ناظرین گرامی، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خواتین اور بہت سارے لوگ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سامنے لاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ دنیا بیوقوف کہے گی یا دوست احباب بیوقوف کہیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے جب کبھی بھی کوئی آن لائن پیمنٹ ہو، OTP کو یہ پوچھا جائے، اس طرح کی چیزیں ہرگز چیز کی طرف نہ جانا، یا میل کے ذریعے سے آپ کو بمپر ڈرا نہ جانے کتنے کروڑوں کی اور لاٹری اڑنے کی نہ جانے الگ الگ طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اس سب جو ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے پورے بھارت میں، الگ الگ علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اپنے ID کو جو ہے چھپاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے بیس کو چھپا کر کے جو اس طرح کی چیزیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلی، ممبئی اور بنگلور بڑے بڑے شہروں میں عام طور پر اس طرح ٹھگی کے معاملے پیش آتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ تمام لوگوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اس وقت میں آپ کو لے چلوں عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو تبدیل کرنے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کیا عبادت گاہ ایکٹ 1991 جس کو خصوصی التزامات ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ دراصل یہ سوال گیان واپی مسجد کیس کے اٹھنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس معاملے میں 4 خواتین نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پورا ہفتہ شری نگر گوری مندر میں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر عدالت نے وہاں عبادت کی اجازت دے دی تو 1991 کے ایکٹ کا کیا ہوگا؟ عبادت گاہ خصوصی التزامات ایکٹ 1991 یہ فراہم کرتا ہے کہ عبادت گاہ جیسا کہ 15 اگست 1947 کو تھا برقرار رکھا جائے گا، اور ایودھیا کی رام مندر بابری مسجد ڈھانچے کو چھوڑ کر کسی عبادت گاہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ باقاعدہ قانون ہے۔ اس قانون کے تحت اب جتنی بھی جو چیزیں اس وقت سامنے لائی جا رہی ہیں، گیان واپی مسجد ہو، ساری چیزیں اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن پتہ نہیں عدالتیں کیوں اس طرح کی سروے اور بہت ساری چیزوں کو جی اجازت دی جا رہی ہیں، یا پھر جو ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے۔ بہرکیف درحقیقت بابری مسجد رام جنم بھومی مندر تنازع کے درمیان اس وقت کی PV نرسمہا راؤ حکومت نے قانون پاس کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مندر مسجد تنازع کے علاوہ کسی عبادت گاہ پر کوئی تنازع نہ ہو۔ اس ایکٹ کی قانونی حیثیت کے لیے نومبر 2019 سپریم کورٹ میں دیے گئے بابری مسجد رام جنم بھومی مندر فیصلے پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے نومبر 2019 کو اپنے فیصلے میں کہا 15 اگست 1947 کو عبادت گاہوں کے مذہبی کردار کو محفوظ رکھنے اور انہیں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ماضی کی ناانصافیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو یقین دلایا جائے، یہ ہونا چاہیے کہ ان کی عبادت گاہیں برقرار رہیں، ان کے کردار کو تبدیل نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قانون تمام شہریوں، قوم اور حکومتوں کے کام کاج کے ہر سطح پر لاگو ہوگا۔ یہ آرٹیکل 51A کے تحت بنیادی فرائض کو نافذ کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت نے اسے لاگو کر کے اس آئینی فرائض کا عمل کیا ہے جس کے تحت ہر مذہب کو برابر کا ماننے اور سیکولرزم کے اصولوں کو برقرار رکھا گیا، جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کا ایک حصہ ہے۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے اس فیصلے میں یہ بھی کہا تھا 1991 میں پاس کردہ عبادت گاہ ایکٹ بنیادی اقدار کا تحفظ کرتا ہے، آئین کی دیباچے میں فکر، آزادی، اظہار رائے، عقیدہ اور عبادت انسانیت کے وقار اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے، اور تمام مذاہب کی برابری کو بھائی چارے کی بنیاد تصور کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون کا سہارا لے کر تاریخ میں پیچھے نہیں جا سکتا، اور یہ ممکن نہیں کہ تاریخ سے اختلاف کرنے والا ماضی کے واقعات کو چیلنج کر سکے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت تاریخ میں کیے گئے اچھے برے کاموں کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ لکھنؤ کی وشوا بھدرا پجاری مہاسنگھ نے جون 2020 میں سپریم کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کرتے ہوئے ایک عرضی دائر کی تھی۔ اس کے فوراً بعد جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی کہ اس میں مدعا بننے کی اجازت دی جائے۔ اس تنظیم نے کہا کہ اس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں خدشہ پیدا ہوگا کہ ان کی مساجد کو منہدم کر دیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند نے ایودھیا تنازع پر سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے کا حوالہ دیا تھا، جس میں اس قانون کو بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کہا گیا کہ اس سے سیکولرزم کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ بی جے پی سے وابستہ وکیل اشونی کمار اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی PIL دائر کی تھی۔ انہوں نے درخواست میں کہا تھا کہ ایکٹ عدالتی نظر ثانی کے تصور کے خلاف ہے، جس میں آئین کی ضمانت دی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ سوال اس وقت بار بار نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے گیان واپی مسجد اور ادھر قطب مینار اور مدھیہ پردیش کی اجین کی ایک تاریخی مسجد
یا پھر ادھر تاج محل کو لے کر کے اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے جو الگ الگ اعتراضات جتا کر کے مسجدوں پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں کھلم کھلا 1991 کے اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو تبدیل کرنے کی اگر کوشش ہو رہی تو آئندہ جا کر کے نہ جانے کتنے مسجدوں پر جو ہے اسی ایکٹ کے ہٹنے کی وجہ سے جو ہے اکثریتی برادری کے وہ متعصب لوگ جو لگاتار مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے جو اس وقت بہت سارے انصاف پسند ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کے اندر جو ہے یہ سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مدھیہ پردیش میں ایک بچہ بھوک مٹانے کے لیے روٹی مانگا تو اس کا گلا دبا کر کے مار دیا گیا۔ یہ مدھیہ پردیش میں پیش آنے والا ایک ایسا حیران کن اور انسانی سوز واقعہ ہے جو آپ کو غیر انسانی رویہ اختیار کرنے والے کانسٹیبل سے نفرت پیدا کر دے گا۔ دراصل ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل نے مبینہ طور پر ایک 6 سالہ لڑکے کا گلا دبا کر اس وقت جان لے لی جب بچے نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے پولیس سے بار بار پیسوں کے لیے اصرار کیا۔ یہ واقعہ گزشتہ ہفتے ریاست کے داتیا میں پیش آیا تھا، تاہم ملزم پولیس کانسٹیبل روی شرما کی گرفتاری گزشتہ روز ہوئی۔ مقامی پولیس افسر امن سنگھ راٹھوڑ کا کہنا ہے کہ ملزم روی شرما گوالیار میں تعینات تھے اور محکمہ پولیس کو انہیں برخاست کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ ایس پی امن سنگھ راٹھوڑ کا ماننا تھا کہ 6 سالہ بچہ روی شرما سے کھانا خریدنے کے لیے کچھ پیسے مانگے، تاہم پولیس والے نے پیسے دینے سے انکار کرنے کے ساتھ ہی لڑکے کو وہاں سے بھگا دیا، لیکن وہ بچہ پھر دوبارہ آیا اور پیسے مانگنے لگا۔ اس پر پولیس والے نے غصے میں آ کر نابالغ بچے کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا۔ ملزم پولیس اہلکار کا ماننا ہے کہ کچھ عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھا اور جب لڑکا اس سے بار بار پیسے مانگ رہا تھا تو اسے غصہ آ گیا، اس لیے ناراض ہو کر اس نے قدم اٹھایا۔ داتیا کی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے ریاستی محکمہ پولیس کو خط لکھ کر اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے اور مکتوب میں ملزم پولیس اہلکار کو ملازمت سے برخاست کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ 6 برس کی جس بچے کا قتل کیا گیا وہ بال کاٹنے والے ایک شخص کا بیٹا ہے اور قتل کی واردات گزشتہ 5 مئی کو ہوئی تھی۔ بچے کے اہل خانہ نے اسی دن مقامی پولیس تھانے میں گمشدگی کا شکایت بھی درج کروائی تھی۔ تو ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈپریشن کے چلتے ایک 6 سالہ بچے کو ایک پولیس کانسٹیبل صرف روٹی مانگنے کی وجہ سے جان سے مار دیتا ہے۔ اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، زمینی سطح پر کس طرح بھکمری ہے بھارت میں اس پر ہونی چاہیے، لیکن میڈیا میں کیا کچھ تماشا ہو رہا ہے یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں دھماکوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے صدر میں کل شب دیر گئے بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک راہگیر جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی شہر کے منتظم بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایک ٹویٹ میں بم دھماکے میں ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، کہا کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے اور مزید تفصیل جاری بھی کریں گے۔ CCTV فوٹیج اور عینی شاہدین کے مطابق بظاہر بم حملے میں ساحلی محافظوں کو ایک گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بم دھماکے سے 8 سے 10 گاڑیاں تباہ ہوئی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم کے ساتھ پولیس کی محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکار بھی تحقیقات کے لیے دھماکے کی جگہ پر موجود تھے اور ساری کچھ ہو رہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایک وہ ملک تھا جو مذہب کے نام پر اور امن و امان قائم کرنے کے لیے نہ جانے کتنے دعووں کے ساتھ اس ملک کا جو ہے قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن آج وہاں شہروں میں کس قدر بدامنی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، تمل ناڈو نے ضلع ترپتور میں منعقد ہونے جا رہے بریانی فیسٹیول میں بیف بریانی پیش کرنے پر کلکٹر کی جانب سے عائد کی گئی پابندی کے بعد فیسٹیول ہی منسوخ ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ضلع کے امبور میں سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد سے 13 سے 15 جون تک فیسٹیول کا انعقاد کیا تھا۔ ریاست کے SC/ST کمیشن نے کلکٹر کی بیف بریانی پر عائد کی گئی پابندی کو مسلمانوں اور دلتوں اور قبائلیوں کے تئیں امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ کمیشن نے کلکٹر کو خط ارسال کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تفتیش کی جانی چاہیے کیونکہ اس میں چھوا چھوت اور مسلمانوں کے خلاف امتیاز نظر آتا ہے، جبکہ امبور میں ان کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بریانی فیسٹیول میں 20 الگ الگ طرح کی بریانی کی ڈش پیش کیے جانے کا منصوبہ تھا، لیکن اس پر تنازع ہو گیا کیونکہ بیف بریانی پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کلکٹر نے بیف بریانی پیش کرنے کی اجازت دینے سے زبانی طور پر کہا کہ بیف بریانی پیش نہ کرنے کا فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ اس سے دوسرے مذہب کے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، اس سے بھیڑ مشتعل
مشتعل ہو سکتی ہے۔ بریانی فیسٹیول کا انعقاد کرنے والی مسلم تنظیموں اور ویدو تھلائے چیرو تھیگل کاچی کے نمائندگان نے اس فیصلے پر اثر نو غور کرنے کے لیے ضلع افسران سے رابطہ قائم کیا، جبکہ وی سی کے لیڈر تھول تھرماولون نے اس حکم پر سوال اٹھایا اور کلکٹر کے اس اعلان کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کلکٹر کو اپنا موقف واپس لینا چاہیے، بیف کو بھی اجازت دے دینی چاہیے، ورنہ ہمیں محسوس ہوگا کہ کلکٹر RSS سے متاثر ہے اور وہ مخصوص لوگوں کی ذہنیت کو لوگوں پر دباؤ بنا کر کے پیش کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس سلسلے میں تحقیق ہونا چاہیے کہتے ہوئے مختلف تنظیموں نے اس وقت مطالبہ کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،